کہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیسے دیا؟ کہا صرف ادب کی وجہ۔ ادب سیکھو زندگی میں۔ تم تو خدا کے بے ادب ہو گئے، نبی کے بے ادب ہو گئے، ولیوں کے بے ادب ہو گئے، ماں باپ کے بے ادب ہو گئے۔ میرے خواجہ فرماتے ہیں میں ادب کیا، اللہ نے مرتبے دیا۔ کون سا ادب؟ ابراہیم کندوزی ایک مجذوب ہماری گلی میں آئے، سارے بچے پتھر مارتے تھے، میں نے ہاتھ پکڑ کے باغ میں لایا۔ ہے کچھ بھی لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں، لیکن یہ ہے تو اللہ کا بندہ۔ اور بٹھایا، لوگوں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا۔ میرا انگور کا باغ تھا، ابتدائی عمر تھی، ابھی 15 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میں نے انگور کے خوشے ان کے سامنے رکھا۔ جن کے خون اچھے ہوتے ہیں وہ بادب ہوتے ہیں، چاہے 14 سال ہو چاہے 13 سال۔ ادب خون کی شرافت سے آتا ہے، ورنہ جن کے خون کے اندر ہی نقص ہو پھر ان کو نبی میں بھی نقص نظر آئے، خدا میں بھی نقص نظر آئے، اولیاء اللہ میں بھی۔ یہ سب کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ خون ہی صاف نہیں ہے، خون میں ہی سچائی اور صداقت نہیں ہے۔ جہاں خون پیور ہو وہاں ادب ہی ادب ہو، کیونکہ ادب خون کی پیورٹی سے آتا ہے، خون کے خالص پن سے آتا ہے۔ میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات حقیقی اور سچی کر رہا ہوں۔ تو غریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے، ابھی تو 14-15 سال کا لڑکا ہی تھا۔ انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے، 2-4 انگور کے دانے منہ میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے، تو نے میرا ادب کیا، ذرا اب ادھر آ۔ تو نے انگور کھلایا، وہ میوہ جو یہاں ملنا مشکل تھا، لیکن تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی، لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا۔ اور اپنی جھولی سے کچھ نہ نکالا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، بعض لوگ کہتے کھلی نکالا، خود چبائی اور اپنا چبایا ہوا ان کے منہ میں ڈالا۔ غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہ کیا چبایا، چھوٹا سا ٹکڑا، میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی، پردے اٹھ گئے، اور دل کہتا تھا معین الدین اب سب چھوڑ دے اور اللہ کی راہ کا مسافر بن جا، اور میں نے سب صدقہ کر کے خدا کی راہ کا مسافر بن گیا۔ تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے پہلا زنا ادب کی بنیاد۔ یہاں تو بے ادب ساری دنیا بے ادبی کی طرف جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ادب نہ رہ گیا، نہ ماں باپ کا نہ بڑوں کا۔ آقا کریم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ ادب سیکھو۔ تو وہ شمس الدین التمش کی بات چل رہی تھی، نوجوان چھوکرا تھا، لڑکا تھا، اور گھوڑے پر بغداد شریف میں جا رہا تھا، نورانی چہرے والے دیکھے، اس لیے کہ جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہر جانتا ہے۔ وہ تھا مختصر سا کسی عمر کا بچہ، لیکن چہرے دیکھ کر پہچان گیا، کیونکہ آقا نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ لوگ کہنے ہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں، لیکن چہرہ دیکھ کر کے الامان والحفیظ، میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، سنا ہے لوگوں سے، کہ رات کی تاریکی میں بچے دیکھیں تو ڈر جائیں، یہ حال ہوتا ہے۔ ایسے مکروہ چہرے عبادتیں تو چہرے چمکاتی ہے، عبادتوں سے چہرے چمکتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے کہ اور رنگ کالا ہو یا گورا، اگر دل چمکدار ہے تو چہرہ چمکتا ہے۔ میں کوئی چاپلوسی کرنے کا عادی نہیں، لیکن آپ ہمارے منبر پر دیکھ لیں، ہمارے مبلغین، ہمارے علماء، اللہ نے چہروں پر کیسی چمک عطا کی۔ اللہ کرے کہ یہ خیرات باقی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی، اور الحمدللہ یہ ہم عبادتوں کے بل پر نہیں حاصل کرتے، عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، چہرے چمکانے کے لیے نہیں، لیکن مدینے والے کو نور مانتے ہیں، اس لیے نورانیت وہاں سے ملتی ہے۔ جو نبی کوئی مٹی مانے تو پھر چہرے ہی مٹی کی طرح سیاہ ہوں گے، اور مرنے کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے، موت کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پہ اگر چہرے گھوم جائے تو لوگ 3 دن تک کھانے نہ کھائیں، یہ حال ہے۔ ارے وہ عاشقوں کے چہرے ہیں جو موت کے بعد بھی اگر 3 دن تک رکھے رہیں تو بھی چہرے پر کوئی اضمحلال نہیں آتا۔ ارے
حال ہی میں میں نے کئی بزرگوں کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کے چہرے دیکھے. علامہ شاہ احمد نورانی کا چہرہ 3 دن کے بعد دیکھا، یوں چمکتا تھا کہ دوسرے بھی کہتے تھے کہ نبی کو نور ماننے والے موت کے بعد یوں ہی چمکا کرتے ہیں. حضور سرکار کلا کا شہزادہ انوار المشائخ 3 دن کے بعد بھی چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے کسی نے سلا دیا. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غریب نواز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کو نور مانو گے تو یہاں بھی چمکو گے وہاں بھی چمکو. جو نوری کا قائل نہیں، نورانیت اس کے مقدر میں ہی نہیں ہے. لوگوں یاد رکھو. تو بہرحال چمکتے چہرے اس نے دیکھا. آقا فرماتے ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو توجہ آپ کی. حضور نے یہ نہیں کہا جس کو دیکھو تو نبی یاد آ جائے. توجہ، حدیث پاک ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، نبی یاد آ جائے نہیں. اس لیے کہ کسی کو دیکھ کے نبی یاد آئے تو لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح، لوگ کہیں گے یہ نبی کی طرح. خدا کی طرح تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے اپنے نبی کی مثلیت کا ایسی حفاظت فرمائی کہ حبیب میں یاد آؤں گا تو یاد نہ آئے گا. اس وقت تو یاد نہ آئے گا، میں یاد آؤں گا. کیونکہ میری طرح کسی کو تو کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی طرح کوئی ہے نہیں. وہ لیسا کمثلی ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس لیے کوئی اس کی طرح ہو نہیں سکتا. تو کہا میں یاد آؤں گا. کیوں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی بشر ہیں تو بشروں کو دیکھ کر کے نبی یاد آنے چاہیے. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں محبوب، یہ کہنا کہ خدا یاد آ جائے. جنہیں دیکھ کر خدا یاد آئے وہ ولی ہوتا ہے. تو یاد آئے گا تو لوگ کہیں گے ولی نبی کی طرح. تو ولیوں کو بھی نبی کی طرح کہلوانا گوارا نہیں ہے. تو جب ولیوں کو نبی کی طرح کہلوانا گوارا نہیں ہے تو جن لوگوں پر بڑے بڑے شدید اور شنی الزامات ہو ان کو نبی کی طرح کہلوانا کیسے گوارا ہو سکتا ہے. اس لیے کہا کہ جسے دیکھو خدا یاد ہے. خدا یاد ہے مطلب چہرہ دیکھ کر کے اللہ کی یاد ہے. بننے والا ایسا ہے، بنانے والا کیسا ہو. اس کے حسن کا یہ عالم ہے، یعنی نورانیت کا. تو اس کے نور کی شان کیا ہو. چہرے دیکھے چمک رہے تھے. سوچا کہ اللہ والے ہیں. گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور لگام پکڑ کر کے گزرے. میرے خواجہ کی نظر پڑی. یہ پہلے سے دینے والے ہیں اور بہت دیتے ہیں اور آج بھی عطا کر رہے ہیں. لیکن کوئی جھولی لے کر جائے. دیکھو بغیر یقین کی تو خدا نہیں دیتا. اللہ کا دوست تو بغیر یقین والوں کو کیسے دے گا. کوئی جائے تو کہتے ہیں کہ خالی ہنڈے میں پانی بھرا جاتا ہے، بھرے ہوئے ہنڈے میں نہیں. تو جو اپنے آپ کو بھرا ہوا سمجھ کہتے ہیں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم دیکھنے جا رہے ہیں کیا کیا شرک ہو رہا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. حالانکہ کوئی سنی قبر پہ سجدہ نہیں کرتا. ہم حرام سمجھتے ہیں سجدے کو قبر پہ. لوگوں اگر قبر کو سجدہ کرنے کا شوق ہوتا تو ہم پھر خواجہ کو سجدہ کیوں کرتے، ہم نبی کو کیوں نہیں کرتے. لیکن ہم رسول پاک سے اتنی محبت کرتے ہیں پھر بھی ان کو سجدہ نہیں کرتے. ہمارے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے. الزام لگانے والوں کا الزام ہے. اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے. لیکن آپ اس جاہل سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے. پیشانی کا جمنا، ناک کی اس ہڈی کا جمنا، ہاتھوں کا ٹکنا، گھٹنوں کا ٹکنا اور پیر کی کم سے کم 1 انگلی کا ٹکنا. یہ فرض ہے. فرائض میں سے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سب بھی ہو جائے، یہ سب بھی ہو جائے، پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا اللہ کو؟ تو سجدہ کہاں کرتا ہے؟ تو قادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے، حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، جامع مسجد یا رسول اللہ کی دیوار کے سامنے، قاسمیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، نورانی مسجد کی دیوار کے سامنے. تو تم تو سبھی مشرک ہوئے. آپ کا سجدہ ہے کہاں؟
ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرک ہو جاؤ. کیوں؟ کعبہ غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے. لیکن الحمدللہ مشرک نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے بیوقوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرک سے بچے گا نہیں. ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں. تو دیکھو نیت نے بچایا، سر جھکا ہے دیوار کے سامنے لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں تو شرک نہیں ہوتا. تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، تائید نہیں کرتے کہ ایسی جہالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے، یاد رکھو. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی. تو لوگوں بدگمانی سے بچو، حسن ظن رکھو. تو عرض یہ کرنے چلا تھا، گفتگو شارٹ کرتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے. غریب نواز عطا کرنے والے جب اس نوجوان لڑکے کو دیکھا شمس الدین التمش کو کہ میرے لیے اور اولیاء اللہ کے لیے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور ادب کے ساتھ چلنے لگا، تو میرے خواجہ نے کہا یہ دیکھو ہندوستان کا بادشاہ جا رہا ہے. یہ لڑکا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ ہندوستان کا بادشاہ نہ بنے، اور اللہ نے اس کو ہندوستان کا بادشاہ بنایا. تو جناب شمس الدین التمش یہ غریب نواز کے مرید بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. بات چلی تھی وہاں سے کہ ایک کسان سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، غریب کسان، اور آ کر کے کہتا ہے خواجہ میرے آقا آپ کا جو مرید ہے قطب الدین، اس کا مرید ہے شمس الدین التمش بادشاہ. میں کسان آدمی ہوں، مجھ پر ٹیکس بادشاہ نے زیادہ لگا دیا اور اب وہ میری قوت سے باہر ہے. تو اگر آپ میری سفارش کر دیں بادشاہ سے تو بادشاہ اس ٹیکس کو کم کرے گا یا معاف کر دے گا. سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف سے دلی اس اکیلے کسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کسی مرید کو ساتھ نہیں لیا. وہ کسان ہے اور غریب نواز ہے. کیوں جا رہے ہیں؟ اجمیر شریف سے دلی جا رہے. کیوں؟ صرف ایک غریب کسان کے لیے کہ بادشاہ نے اس پہ ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے. اور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں وہ فریاد لے کر آیا ہے. جب دلی پہنچے تو پورا شہر بابا قطب شمس الدین سب مل کر غریب نواز کے استقبال کے لیے آئے. سرکار قطب الدین نے عرض کی حضور آپ اطلاع تو کرتے آنے سے پہلے، اچانک تشریف لائے، اگر ہمیں قبل از وقت خبر نہ ہوتی تو ہم آپ کے استقبال کے لیے بھی نہیں آ پاتے. فرمایا یہ جو کسان ہے بادشاہ نے اس پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے اور یہ میرے پاس فریاد لے کر کے آیا، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ ٹیکس کم کراؤں. سرکار قطب الدین نے کہا اللہ اکبر، حضور آپ ایک خط لکھ دیتے تو یہ ٹیکس معاف ہو جاتا. ارے خط لکھ دیتے تو کئی گاؤں اس کو وقف کر دیے جاتے، کیونکہ شمس الدین کیا میرے آگے جاتا اور آپ کے خط کی وہ بے ادبی کرتا. آپ ایک خط لکھ دیتے تو بھی کام ہو جاتا، یہاں تک آنے کی ضرورت کیا تھی؟ غریب نواز کا جواب سنو. فرماتے ہیں خط لکھ دیتا اس کا کام تو ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ آنے سے اس کا جو دل خوش ہوا ہے وہ کب ہوتا؟ اس کے ساتھ چلنے سے اس کے دل کو جو خوشی ملی وہ کب میسر آتی؟ اور سنو اللہ راضی نہیں ہوتا مگر صرف اس وقت جب کسی بندے کا دل خوش کیا جائے. اگر اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، اللہ خوش ہو جائے گا. غریب نواز فرماتے ہیں میں نے سفر میں ایک ولی سے ملاقات کی، اس نے کہا معین الدین اگر اللہ والا بننا ہے تو پہلے اللہ کے بندوں کی خدمت کر، جب تو اللہ والا بنے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن افسوس یہ جو اصل دین ہے، دین کی اساس ہے، یہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی. اب ہم سمجھتے ہیں صرف تسبیح ہلانا یہ دین ہے. میں تسبیح کا منکر نہیں ہوں، یقیناً تسبیح پڑھی جانی چاہیے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ بھی کچھ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے. لوگ سمجھتے صرف روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، یاد رکھیں روزے کا مخالف نہیں، لیکن ساری عبادتوں سے بڑھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا جواب سنو، ان کا فرمان سنو. فرمایا کثرت سے تلاوت قرآن کرنا، کثرت سے نفل روزے رکھنا، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، یہ کام تو کمزور بوڑھی عورتیں بھی کر لیتی ہیں.
کمزور بوڑھی عورتیں بھی کثرت سے نمازیں پڑھ سکتی ہے، کثرت سے تلاوت کر سکتی ہے۔ اصل عبادت تو یہ ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کا دل خوش کرے، اللہ کے بندوں کا دل جیتے، وہ آئے تو ان کی خاطر تواضع کرے، وہ آئے تو ان سے مسکرا کر بات کرے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے سیدھی سیدھی اچھی بات کرو، لوگوں یہی دین ہے۔ اور سرکار غریب نواز نے اسی ذریعے سے لوگوں کا دل فتح کیا۔